دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ اللہ جل جلالہ نے براہ راست پیدا کی ہیں یا کسی واسطے سے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی۔ ہر چیز کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اس مقصد کے لیے وہ چیز اس سے وہ مقصد حاصل کی گئی تو وہ چیز قیمتی بن گئی اور وہ کام کی چیز ہے، اور اگر وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہوئی، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا اس سے، تو پھر وہ عبث ہے، وہ چیز فضول ہے۔ اس کو عبث کہتے ہیں عربی زبان میں بھی، اور ہماری زبان میں بھی، اردو میں بھی فضول بھی کہتے ہیں۔ اور پھر جو چیز عبث ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جب سے وہ بنی ہے اور جب تک موجود ہے اس وقت تک وہ استعمال ہی نہیں کی گئی، وہ بھی عبث ہے، اور استعمال کی گئی لیکن اس مقصد کے علاوہ میں استعمال کی گئی جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، تو یہ بھی عبث ہے۔ یہ دونوں عبث ہیں۔ مثلا یہ پنکھا ہے، ہمارے سروں کے اوپر چھت سے لٹکا ہوا ہے، پوری زندگی میں جب سے یہ پنکھا لگا ہے، نہ گرمی میں نہ سردی میں کسی وقت اس کا مقصد ہوا دینا ہے، لیکن اس کو چلایا نہیں گیا عمر بھر، تو یہ عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ یا اس کو کسی کام میں لایا گیا لیکن وہ اس کا اپنا مقصد نہیں ہے، تو یہ بھی عبث۔ تو کسی چیز کے لیے استعمال ہوا ہوا کے علاوہ، یہ بلب ہے، اس کا مقصد ہے روشنی دینا، لیکن عمر بھر اس کو کسی نے جلایا نہیں، آن نہیں کیا، اس نے روشنی نہ دی، تو یہ بھی عبث ہے۔ اور اگر اس کو کسی نے گھر میں کسی انگیٹھی میں سجایا، الماری میں رکھا اور جلایا ہی نہیں اور خوبصورتی کے لیے رکھا، تو یہ بھی عبث ہے۔ اس لیے کہ یہ بلب کا مقصد وہ سجانا نہیں تھا کسی جگہ، تو یہ بیکار ہے، عبث ہے، کسی کام کا نہیں۔ کسی شخص نے گاڑی لی، موٹر جو سواری کے لیے ہوتی ہے، اور وہ استعمال ہی نہیں کرتا پوری زندگی، جب سے اس نے لی ہے اس پر کپڑا پھیرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا، تو یہ عبث ہے۔ اور اگر اس کو استعمال کرتا ہے لیکن جو چیزیں ٹرکوں میں لادی جاتی ہے، مثلا بھاری سامان ہے اور بڑی بڑی لکڑیاں ہیں، وہ کار میں گاڑی کے اوپر یا اندر رکھتی، تو یہ بھی عبث کام ہے، اس لیے کہ گاڑی اس کے لیے نہیں ہوتی، موٹر تو سواری کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اس میں وہ استعمال ہوں تو یہ چیز قیمتی اور کام کی بن جاتی ہے، اور جو چیز اس مقصد میں استعمال نہ ہو تو یا عبث ہے، یا استعمال ہی نہ ہو بالکل، یا کسی اور مقصد میں استعمال ہو جائے۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے اس دنیا کے اندر، تو یہ ساری کی ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی۔
اور ان کے مقصد یہ ہے کہ انسان کے کام آ جائے. یہ عمارت بن رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نمازیوں کو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو، یہاں اللہ کو یاد کرنے والوں کو، اور درس و تدریس اور واعظ و نصیحت سننے اور سنانے والوں کو دھوپ سے بچائے، بارش سے بچائے، اولوں سے بچائے، سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے. اب اگر باہر میدان میں ہم بیٹھیں، اس کے دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، پوری نہیں ہیں، لیکن باہر کی بنسبت پھر بھی بہت اچھا ہے. اگر باہر میدان میں ہم بیٹھ جائیں تو ہم اس طریقے سے مجلس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی عمارت نہیں ہے، سردی ہے. انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے جہاں پر سردی ہو. تو یہ کام کی ہے، یہ بس نہیں. اور شاندار عمارت کسی نے بنائی، بڑی شاندار، کروڑوں روپے اس پہ لگ گئے، خرچ ہو گئے، لیکن اس کو تالے لگائے، کوئی اس میں رہتا نہیں، ہمیشہ. تو یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ ابس بنایا گیا ہے. یا اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس میں قالینیں بچھائی گئی ہے، خوبصورت فرش ہے، اور دیواروں کے اوپر ہر جگہ منقش پتھر اور رنگ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھیڑ بکریوں کو، اونٹوں کو اور گدھوں کو اندر باندھ دیا. تو یہ بھی ابس ہے. یعنی اس طریقے سے خوبصورت کوٹھی بنانا، پھر اس کے لیے یہ ابس ہے. اس کے لیے تو ایک چھپر جو ہے وہ جانوروں کے لیے آپ بنائیں، اور مٹی کی دیواریں ہوں، وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تو انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کی مقصد وجود اور اس کا مقصد پیدائش اور اس انسان کا مقصد تخلیق اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد وہ اللہ جل جلالہ کی یاد اور اللہ کی بندگی ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ اللہ جل جلالہ کی بندگی کرتے ہیں. اب آپ اسی پیمانے کے اوپر انسانیت کو پرکھیں. جو لوگ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، اس نے اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی عمر اور اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ نے جو اس کو پیدا کیا ہے وجود اور اس کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ آبس میں صرف کی. وہ ایمان ہی نہیں لایا، پھر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا. اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ یوں ہی بیٹھا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جس طریقے سے باہر ملکوں کے اندر جن لوگوں کے کام نہیں ہوتے تو ان کو حکومت اور گورنمنٹ زندگی کی ضرورت کی چیزیں دے دیتی ہے. ان کو کمرہ بھی دیتی ہے حکومت، اور کھانے کا، پینے کا، مشروبات کا اور نظر کی تفریح کا اس کمرے کے اندر سامان مہیا کرتی ہے. تو پھر وہ لوگ کسل اور سستی میں ایسے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں. اور سنا ہے کہ وہ کھانا چونکہ ان کو ٹائم اور وقت پہ دیا جاتا ہے اور ان کو کمرے کے اندر ٹی وی لگایا ہوا ہے، وہ آنکھوں کو استعمال کرتا ہے غلط تفریح کے اندر، تو وہ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ جس دروازے سے وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے اس دروازے سے پھر باہر نکل نہیں سکتے، اور پھر وہ دروازہ توڑ دیا جاتا ہے اگر کبھی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہو. یہ ان کی زندگی ابس گزری اور فضول. یہ مقصد نہیں تھا اس کا، جو مقصد تھا وہ اس نے حاصل نہیں کیا. اس طریقے سے انسان اگر اپنی مقصد کو بھول جائے اور کھو دے تو یہ عبث ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟
اب اس لفظ کو دیکھ کر اگر آدمی دیکھے تو آج کل ہم سے زیادہ مصروف امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے زیادہ مصروف ہیں، جو کارخانوں میں نئی نئی ایجادات میں اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے ہمیں خبریں آتی ہیں، میں خود نہیں گیا لیکن کہتے ہیں کہ اب برطانیہ ہیں، وہاں پر کہتے ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی اتنا مصروف ہوتا ہے کہ حیران ہوتا ہے، دو آدمیوں کو گپ شپ کے لیے وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ بات چیت آپس میں کرے، اس کے لیے وقت طے کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ وقت خطا کر جاتے ہیں، وقت نہیں ملا، اتنا مصروف ہے انسان۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ یہ ان سے خطاب ہے جو اللہ کی طرف سے مقصد عبادت جو اس کو دی گئی تھی تو وہ بھول جائے، ان لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ مکے کے کافروں کو اور آج کل کے جتنے بھی کافر دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ سب کی طرف خطاب ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ حالانکہ وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جتنے ہم فارغ ہیں وہ اتنے فارغ نہیں ہیں، جتنے ہم فارغ ہیں وہ اتنے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو عبث بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اپنے مقصد حیات کو بھول گیا اور وہ پیسے کمانے کے چکر میں، ایجادات کے چکر میں اور بینک بیلنس کے چکر میں، عہدہ اور منصب کے چکر میں اور پراپرٹی اور جائیداد کے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں اس میں پڑ گیا تو یہ اپنے مقصد سے خطا ہو گیا، یہ عبث ہے۔ اور جس انسان کے پاس ایک چھپر ہو وہ اس میں رہتا ہے لیکن وہ اللہ جل جلالہ کی بندگی کرتا ہے، اور جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وہ سب کو اپنے وقت پہ لاتا ہے، تو یہ شخص اپنے مقصد کو اس نے حاصل کیا، یہ کام کا ہے، یہ قیمتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ددی پختو کے معنی دادا پتاسو کے گران پا اللہ بانی زیاد تقوادار پتاسو کے دے، چھے اللہ تسوک پتاسو کے گران دے آغا دے چھے زیاد تقوادار دے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چیز چاہ کے تقوی ڈیرہ دا آغا پتاسو کی اللہ جل جلالہ تا زیاد گران دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، جس کا حسن زیادہ ہے، جس کا قد و کاٹ زیادہ ہے، جس کے مکانات زیادہ ہیں، جس کی پراپرٹی زیادہ ہے، جس کی تنخواہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ ہے، اور جس کے مال مویشی جانور زیادہ ہیں، جس کی فصلیں زیادہ اگتی ہیں، جس کے کارخانے زیادہ ہیں، جس کی مارکیٹیں زیادہ ہیں، وہ عبث ہے۔ اور جو تقوادار ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں معزز ہے، مکرم ہے، اغپا اللہ جل جلالہ بانے گران دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا تھا، عبادت اور تقوی اسی کا نام ہے، تو وہ اس شخص نے حاصل کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے ازواج مطہرات کے رہائشی مکان تھے، جس کو حجرات کہتے ہیں، رہائشی مکان، تو وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے تھے؟ مٹی کے گھروندے تھے، اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ تابعی، اور عروۃ بن زبیر رحمہ اللہ، عبداللہ ابن زبیر صحابی کے بھائی ہیں، تابعی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھاتے تو ہمارا ہاتھ چھت کے ساتھ لگتا، یعنی دیواروں کو اتنا اونچا نہیں کیا کہ زیادہ اونچا کرنا بس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ حالت تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وہ لوگوں کو بتاتے تھے،
اور خود اپنے اس سے ظاہر کرتے. اس لیے جب ازواج مطہرات چلی گئی، تب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں وہ حجرات، وہ گھر ویران کیے گئے مسجد کی توسیع کے لیے. تو مدینہ منورہ میں سب لوگ رو رہے تھے، مرد عورتیں سارے، اور رو اس پہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی وہ ہم سے چلی گئی. اور ازواج مطہرات کی امہات المومنین کی نشانی چلی گئی. سب کہتے تھے کہ وہ گھر ہوتے تو دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش کے گھر یہ تھے. اگر مقصد یہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ پیش اور آگے ہوتے. تو بہرحال جو انسان دنیا کے اندر ایسا وقت گزارے کہ اس نے دنیا کو تو زیادہ حاصل کیا لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اس نے اپنی زندگی عبث فضول گزاری، داؤ میں لگا دی. اور جس انسان نے اللہ جل جلالہ کے احکام کی تعمیل کی اور وقت وقت پہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کرتا رہا، اس نے اپنے وقت قیمتی بنایا اور یہ کام کا شخص ہے. تو یہ جو آپ حضرات نے معتکفین نے رات گزاری یہاں شب کو، پھر اٹھے دیر سے، سوخ پاسی دلی ہوئی 4 بجے آپ اٹھے، حالانکہ اذان ہوتی ہے 5:42 پہ، تقریباً فجر داخل ہوتا ہے. تو 5:42 پہ 1.25 گھنٹے پہلے آپ اٹھے تقریباً، اور پھر نماز پڑھی، اور یہاں کوئی نہیں تھا آپ کو دیکھنے کا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرات نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، پھر اللہ کو یاد کیا، پھر جتنے معمولات آپ کو دیے گئے تھے وہ کیے جس نے کیے. تو یہ آپ لوگوں کا وقت قیمتی لگا اور یہ آپ عبث سے نکل آئے. اور جو لوگ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے، تو انہوں نے اپنے وقت کو فضول کیا. تو اللہ جل جلالہ جو دنیا کی اجازت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ اس لیے دی ہے دنیا کمانے کی، روٹی کی، کپڑوں کی، مکان کی، یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے مقصد کے حصول میں یہ چیزیں ممد اور معاون ہوں، آپ اللہ کی بندگی اچھے طریقے سے کریں. اگر انسان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے تو وہ جماعت کی نماز کے لیے مسجد نہیں آ سکتا ننگا ہو کر. اگر آدمی رات کو اسی میدان میں اس سردی کے اندر سوئے تو وہ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے اور یخ کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں سکے گا، نماز کیسے پڑھے گا؟ تو یہ جو رضائی دی ہے، تلائی دی ہے، کپڑے دیے ہیں، گرم چادر دی ہے، یہ مقصود نہیں ہے. لیکن یہ اگر آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس پر اجر ملے گا. آپ نے اتنا کمایا کہ آپ نے اپنی کمر سیدھی کی، پیٹ میں کھانا ڈال لیا، اور یہ اللہ جل جلالہ کا دیا ہوا رزق ہے. پھر اس پر اللہ جل جلالہ کو یاد کیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ حاصل کی، تو آپ کا یہ کھانا بھی، یہ کمانا بھی، یہ کھانا بھی، یہ کپڑے بھی، یہ رہائش بھی، یہ بھی قیمتی بن گئے. اس لیے تو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، وہ سوداگر جو سچ بولنے والا ہے، امانت دار ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کی بندگی میں کام آتی ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے. اب اگر اس پشاور کے اندر جو ہے وہ غلہ نہ ہو اور روٹی نہ ہو، یہ تو اللہ جل شانہ رزق دیتا ہے، تو پھر سب لوگوں کی اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، پھر نماز کی فکر نہیں ہوگی. جب لوگ بھوک کی وجہ سے نڈال ہیں تو وہ اللہ کی بندگی کس طرح کریں گے؟ اس لیے جب کسی قوم کو کمزور کرنا ہو لڑنے میں دشمن کو، تو اس کی سپلائی کو معطل کیا جائے، اس کے پیچھے جو رسد پہنچتی ہے کھانا پینا وہ بند کر دیا جائے. جب وہ بند کر دیا تو وہ نفسیاتی طور پہ جنگ کے اندر ہار جائیں گے، مر جائیں گے،
وہ کہیں گے ہمارا کیا بنے گا، ہم لڑیں گے کیسے جو ہمارے پاس کھانا نہ ہو۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی یہ رات قیمتی بن گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا اور تہجد کی نماز پڑھی، سورہ یاسین شریف پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، تو وقت کا قیمتی لگا۔ یہی چیزیں ہیں دنیا میں، یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بس یہ اللہ کی یاد، اور یہ اللہ کی یاد اور اللہ کی بندگی ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے علاوہ آپ کر ہی نہیں سکتے کسی جگہ، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو اس پر نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ رحم مادر میں کوئی کرتا ہے اور قبر میں کرتا ہے اور حشر میں کرتا ہے اور جہنم کو دیکھ کر کرتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تو وہاں کافر بھی کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم اسلام لاتے ہیں، اور چونکہ وہاں معتبر نہیں ہے اس لیے وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، ہم وہاں مسلمان ہو جائیں گے، وہاں کام نہیں آئے گا کچھ بھی۔ یہ جگہ ہیں، اس لیے آپ چلنے پھرنے کے اندر بھی اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں۔ اللہ کو یاد کیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فضول گپ شپ سے بچا کریں، ضرورت کی بات ہو تو آپ بات کریں، پھر اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ نوافل کا وقت ہے، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہے، تلاوت قرآن کریم کریں۔ فرض نماز کا وقت ہے، فرائض اور واجبات سب سے مقدم ہے، پھر اس کے بعد سنت مؤکد ہے تو وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ وقت ملے درود شریف میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک میں۔ یہ احادیث کی کتابیں جو ذکر اللہ کی احادیث سے بھری پڑی ہیں، کتاب الاذکار، کتاب الادعیہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے پاس جو وقت ہے تو وہ اس میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس وقت ہے فارغ، میرے پاس فارغ وقت ہے، میں وہ فارغ وقت کس چیز میں صرف کروں؟ فارغ سے مراد دنیا سے فارغ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کے فرائض سے فارغ۔ جو فرائض ہیں اللہ پاک کے، دنیا کی ضروری کام تو ہوتے رہتے ہیں، اس سے فارغ وقت میں اگر اس میں آپ پر درود شریف پڑھوں تو آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس وقت میں سے 1/3 ثلث وہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کر دیا۔ میرے پاس جو فارغ وقت ہے وہ اس میں 1/3 میں آپ پر درود پڑھوں گا، یعنی اگر 3 گھنٹے ہیں تو 1 گھنٹے درود شریف پڑھوں گا، اور اگر 6 گھنٹے ہیں تو 2 گھنٹے، اور اگر 9 گھنٹے ہیں تو 3 گھنٹے درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت فارغ وقت کا آپ کے درود شریف کے لیے، صلاۃ کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ثلثان 2/3 یعنی 9 گھنٹوں میں 6 گھنٹے میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو پھر وہ صحابی سمجھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میں سارا کا سارا وقت آپ کے اوپر صلاۃ کے لیے مختص کرتا ہوں کہ میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تب تیرے سارے کے سارے ہموم اور ساری حاجتوں کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایک نعمت، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی حاجات ہوتی ہیں، اس کو فکر لگی ہوتی ہے، ہم کسی حاجت اور ضرورت کی فکر کو کہتے ہیں۔ میں گھر جاؤں گا تو یہ کھیت میں جانا ہے، دکان میں جانا ہے، یہ سلف سودا لانا ہے، یہ کپڑے لانے ہیں، یہ جوتے لانے ہیں، یہ سارے ہموم ہیں۔ فلاں کے ساتھ قضیہ ہے، عدالت میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارے کے سارے ہموم ہیں۔ ضرورتوں کے اور حاجات کے افکار یہ ہم کہلاتی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفى ہمک، تیرے جتنے بھی فکرے ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ جل شانہ اس کی طرف سے کفایت کرے گا، وہ بار بار پوری ہو جائے گی، آپ کو کسی کرنے کی وہ فکر کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ دنیا کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ، اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو جب گناہ بخش دیے گئے، جہنم سے نجات ہوئی اور جنت میں آدمی چلا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور ہوا، آگ سے دور ہوا اور جنت داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا۔ بہرحال اپنا وقت آدمی قیمتی بنا سکتا ہے۔ بازار میں ضرورت کے لیے گئے، فضول تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ ابس تو جانا نہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ پاک نے ابس پیدا نہیں کیا۔ اور اگر کسی ضرورت کے لیے گئے تو بازار میں بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز کے وقت میں نماز، معاملات درست اور ٹھیک، یہ اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے اور راضی رکھنے کے اور اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں۔ اللہ